إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، انسانیت کا ہمدرد، بھٹکے ہوں کا رہبر، ختم المرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فری آف کاسٹ، یعنی ہم نے زمین کے تہوں میں ایک دانہ گیہوں کا ایک دانہ ہم نے ڈالا، اور اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو پھاڑ کر بے شمار لہلہاتے ہوئے فصلیں نکال دیا کرتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ احدہما سبیل الشکر والثانی سبیل الکفر، کہ ایک راستہ تو وہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے، اور دوسرا احدہما سبیل الکفر، اور ایک راستہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی جائے۔ شکر اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ہم زیادہ کر دیں گے، ہم بڑھا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے،
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت ہی ڈینجریس ہے، دردناک ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کیسے واٹر سائیکل کا نظام چلایا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ عبس کے اندر کہ انا سببنا الماء سبا، آسمان سے نچڑتا ہوا، بادلوں تک پہنچتا ہوا اور بادلوں سے ہوتا ہوا، فضاؤں میں لہراتا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی کو فلٹر کر کے جسے ہم نالوں میں بہا دیا کرتے ہیں، اپنے جسم کے میل کچیل کو صاف کر کے، اپنے کپڑے سے غلاظت کو دور کر کے جسے ہم نالوں میں بہا دیا کرتے ہیں اور یوں ہی ہم اسے اسپریڈ کر دیتے ہیں، زمین پر پھیلا دیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے واسط بناتے ہیں۔ واسط بنانے کے بعد ہم اسے بادلوں تک پہنچاتے ہیں اور بادل کو ہم ثقیل کرتے ہیں، بھاری کرتے ہیں، یعنی پانی ہم بادلوں کے تہوں میں پرو دیتے ہیں اور پرونے کے بعد فلٹر کر کے اللہ سبحانہ و تعالی اسے زمین پر نازل کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا۔ اللہ رب العالمین رزق کی بڑھوتری کا ایک نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بادلوں کو نچوڑ کر بوند بنا کر ہم نے زمین پر پانی کے قطرات کو ہم نے نازل کیا اور نازل ہونے کے ساتھ کسان نے زمین پر محنت کرنی شروع کر دی اور محنت کرنے کے بعد زمین کے تہ میں اس نے ایک گیہوں کا ایک دانہ ڈالا، چنا کا ایک دانہ ڈالا، اس نے کھجور کی ایک گٹھلی ڈالے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی پانی زمین کی تہوں میں پہنچی ہم نے اس دانے کو بھگویا اور بھگونے کے بعد اسے پھلایا، پھیلایا اور پھیلانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد ہم نے بالیاں نکال دی، ہم نے گیہوں کے فصل نکال دیے، چنا کے فصل نکال دیے، موٹھ اور مٹر کے فصل نکال دیے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بالیوں سے ڈھیر سارے پھل نکال دیے، ڈھیر ساری فصلیں نکال دیں جو ہمارے لیے غذا بن جایا کرتی ہیں۔ صبح ہونے کے ساتھ منڈیوں میں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں آ جایا کرتی ہیں جس میں ہمارا کچھ خرچ نہ ہوا، پھر بھی وہ چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہی اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال بھی بیان کی ہے کہ جو تمہاری غذا، ہم تمہارے لیے غذا کا جو انتظام کر رہے ہیں، جسے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو اور عشائش کی زندگی گزار رہے ہو، تو جب ہمارا مطلوب آ جائے، جب ہمارے راستے میں خرچ کرنے کی باری آ جائے تو چو چرا کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے سورہ البقرہ کی 261 پر 261 پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کیا کرتے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، کوئی مدرسہ تعمیر کر رہا ہے، ہم نے اس میں حصہ لیا، کوئی مسجد تعمیر کر رہا ہے، ہم نے اس میں حصہ لیا، کہیں کوئی پروگرامز ہو رہے ہیں، خطبہ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد دین کی باتیں اللہ کے بندے اور بندیوں کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے اس میں پیسے خرچ کیے۔ اسی طریقے سے ہم نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، ہم نے بور ڈلوا دیے، کسی مسجد میں ہم نے واٹر کولر لگا دیے، کسی غریب کو ہم نے کپڑے پہنا دیے، کسی بھوکے کو ہم نے کھانا کھلا دیے۔ تو گویا کہ ساری سسٹم میں، یہ ساری چیزوں میں ہمارے مال کا خرچ ہونا مقصود ہے، ہمارے مال کا خرچ ہونا مقصود ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔
اگر اللہ سبحانہ و تعالی زمین سے غلہ نہ نکالے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی بادلوں سے بارش نہ نازل کرے تو ہمارے کھانے کو لالے پڑ جائیں گے۔ جو بائک کو ہم دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، یہ پیٹرول اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی دھرتی کو رس رس کر اللہ سبحانہ و تعالی اوپر کر رہا ہے اور انسانیت کو پیٹرول فراہم کر رہا ہے، اور آج ہم اسے اپنی بائک میں، فورس ویلرز میں ہم اسے پیروتے ہیں، اور پیرونے کے بعد بڑی آب و تاب اور شان کے ساتھ ہم اسے چلاتے ہیں۔ زمین میں یہ چیزیں کس نے اسٹور کیا ہے؟ یہ فصلیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ منڈیوں میں پھل فروٹ کا آنا، گائے کے تھنوں میں دودھ کا سما جانا، اور صاف و شفاف میٹھا مزیدار قطرہ بن کر ٹپک جانا، شہد کے مکھیوں کا حکم دینا اور چھتوں پر شہد کو ٹپکانا، انسانیت کے لیے فائدے مند ہو جانا، یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے زمین کے تہوں میں ایک دانہ ڈالا، گیہوں کا ایک بیج ڈالا، چنے کا ایک بیج ڈالا، کھجور کی ایک گٹھلی ڈالا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ رب العالمین نے اس سے 7 بالیاں نکال دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک دانے سے 7 بالیاں، دیکھیں ہم مکئی کو دیکھتے چلے جائیں، کارن کو ہم دیکھیں کیسے اس میں سجاوٹ کے ساتھ اللہ رب العالمین دانے پیدا کر رہا ہے، گیہوں کی بالیوں کو ہم دیکھیں کہ کیسے اللہ رب العالمین ہمارے کھانے کے لیے پرندوں سے پروٹیکشن بخش رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گیہوں کی بالیوں پہ پروٹیکشن کے لیے، تاکہ فصلوں کو کوئی جانور نہ کھا جائے، کوئی پرندہ گیہوں کو اس سے خالی نہ کر دے، اس بالیوں کو گیہوں سے خالی نہ کر دے، اللہ رب العالمین نے اوپر کانٹے لگا دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ کانٹے لگا دیے، لہذا پرندوں کے چوچ اس تک نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ کسے کھلانا مقصود ہے؟ ہمیں کھلانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کھلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، گویا کہ ہم نے زمین کی تہوں میں ایک بالی ایک بیج کو ہم نے ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے 7 بالیاں نکالی، کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالیوں میں 100 حبہ، 100 دانے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیے، 100 دانے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیے۔ اب اندازہ لگائیں ہم نے کتنا ڈالا تھا زمین کے تہہ میں؟ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 7 بالیاں نکالی، پھر ہم نے اسے نکالا اور نکالنے کے بعد الگ الگ جگہوں پہ ہم نے کھیتیاں کر دی، اللہ رب العالمین نے اسے پروان چڑھایا، اسے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوا کہ دلی کی منڈی سے چلے گا اور بچی کی منڈی تک یہ چیزیں پہنچیں گی، کوئی پٹھان صاحب، کوئی خان صاحب، اس کی نظریں اس تک نہیں پہنچیں گی، اور وہ تمام کے تمام سسٹم سے، وہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے ہماری منڈیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ فصلیں کہاں اگائی گئی تھی؟ وہ فصلیں، وہ گیہوں کی بالی کون سے کھیت میں اگایا گیا تھا، لیکن وہ آج ہماری دسترخوان کی زینت بن رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس سے 7 بالیاں نکلی، اور 7 سے اللہ رب العالمین نے 100 بالیاں نکالنے شروع کر دی، بے شمار دانے نکالنے شروع کر دیے، گویا کہ ایک کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 کا وعدہ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر ہم نے کسی عمل کو انجام دیا اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین آگے اسی آیت میں یہ کہہ رہا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اور زیادہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ وسیع اور جاننے والا ہے۔ آگے ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالهم،
جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، سرا وعلانیہ، چھپکے سے اور اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے ڈھیر سارا اجر ہے، ڈھیر ساری نیکیاں ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اگر ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین کی پکار پر لبیک کہا ہے، اور جہاں جان سے مال سے ضرورت پڑی ہے ہم پیش رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب انسان کو پسینہ لگا رہا ہوگا اور کوئی پنڈلی تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ لگائے ہوا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس مومن بندے اور اس مومن بندیوں کے اس صدقہ و خیرات اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے یہ اعلان لگا دیا، اللہ نے یہ بشارت ہمیں سنا دی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہاں پہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہاں کسی قسم کا خوف ہوگا۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ مال پہ ہمارا کنٹرول نہیں، جس مال کو ہم سمیٹنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، جس مال کو گن کر ہم اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ میں سجا کر رکھا کرتے ہیں، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، منتخب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں مال سے نوازا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور یہ مال ہمارا کیوں نہیں کہ ہم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے اپنے کارناموں کے ذریعے سے بہت سارے مال ہم نے حاصل کیے، اور یہ یقین کس کا تھا؟ یہ یقین فرعون کا تھا، یہ یقین قارون کا تھا کہ ہم نے اپنی کارستانیوں پر یہ سب کچھ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ بنگلہ، یہ موٹر، یہ کار، سب ہم نے اپنے عمل کی وجہ سے کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جو بیوی ہمارے اوپر محبت کو لٹایا کرتی ہے، جو بچے ہمارے لیے ہمہ وقت کھڑا رہا کرتے، اس گوشت پوشت والے جسم سے جیسے ہی روح پرواز کرتی تو سارے لوگ محلے والے اکٹھا ہو جاتے اور سب منہ چھپا کر آنسو بہا رہے ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہتے 2-3 دن تک اس مردے کو ہمارے گھر میں رہنے دو، اس نے بہت پیسے اپنی زندگی میں ہمارے پیچھے خرچ کیا، اس نے ہمارے لیے اچھے اچھے کپڑے بنوائے، اس نے ہمارے لیے سب کچھ اسباب مہیا کیے۔ وہ بیٹا جو باپ سے بائک کا مطالبہ کر رہا تھا زندگی میں اور پیٹرول پانی کی طرف پھونک رہا تھا، وہ بیٹا بھی نہیں کہتا کہ ابو جان کو 2-3 دن تک گھر میں رہنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، اب ہماری کوئی حیثیت، کوئی وسعت نہ رہی ہمارے گھر والوں کے نظروں میں۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے مال کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کی رضامندی والے اعمال میں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ دینی درسگاہ ہو، چاہے وہ قرآن کی چھپائی ہو، چاہے وہ قرآن کے پڑھنے والے طالب علم ہو، چاہے واعظین کی محفلیں ہوں، چاہے وہ دینی اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، اگر اس میں ہم نے خرچ کیا تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب ہمارے بچے اپنے شولڈر پر اٹھا کر قبر کے حوالے کر کے چھوڑ کر واپس آئیں گے، اور جیسے ہی ہمارے جسموں میں روح ڈال دی جائیں گی اور ہم اپنے ملنے جلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کریں گے، تو ایسے وقت میں جب فرشتہ ہماری قبر میں آئے گا تو ہمارے نیک عمل کے ذریعے سے قبر میں جل جائے گی لائٹ۔ اگر ہم اعمال سے ہوں گے ٹائٹ تو قبر میں جل جائیں گے لائٹ، اور اگر ہم اعمال سے ہوں گے سائٹ تو فرشتے آ کر قبر میں ہم سے کریں گے فائٹ، اور اس وقت میں ہم وہاں پہ کرنا چاہیں گے بھی سوسائڈ تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ فرشتے
جیسے ہی زور لگائیں گے ہمارے جسموں کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا ہوگا تو وہ مال کھڑا ہو جائے گا کہ یا رب یہ تیرا مومن بندہ، یہ تیری مومن بندی فلا وقت تنہائی میں، رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے تیری رضا کے خاطر اس نے اپنے قیمتی مال کو خرچ کیا تھا. جس مال کو اس کے شوہر نے، اس کے باپ نے بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا تھا، وہ خرچ کیا تھا، لہذا وہ اس کے دفاع میں وہ چیزیں کھڑی ہو جائیں گی، کہیں گے اس سے نو انٹری، ادھر سے نو انٹری. وہ صدقہ وہ ہماری محافظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا جو ہم نے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ چھپ کے ہو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کے، ظاہر کر کے، عند ربہم اجرہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، ان کے ہاں اللہ کے نزدیک نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آگے اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے میں یقیناً دل کو بڑا ملال آتا ہے، دل کو ملال آتا ہے کہ کیا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور شیطان فوراً ہمارے دل پہ دستک دیتا ہے، ارے بیٹے کے لیے کچھ رکھ لو، ارے بیوی کے لیے کپڑے بنوانے ہیں، عید کی آمد ہے، ایسے وقت میں کچھ پیسے بچا کے رکھ لو، ارے گھر میں غلہ نہیں ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں کچھ رکھ لو. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اللہ رب العالمین کے نزدیک بلند مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنے محبوب مال کو، محبوب چیز کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہ کر دو، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کر دو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کی مسجد کے سامنے ابو طلحہ کا باغ تھا، بہت زیادہ محبوب تھا. نبی علیہ السلام اس باغ میں جاتے، پانی پیتے اور کھجور کھایا کرتے. ایسے وقت میں جیسے ہی یہ آیت پر ابو طلحہ کو آیت پتہ چلا، ابو طلحہ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے دل کو ملال ہے، بار بار میرے دل سے ایک پکار اٹھ رہی ہے کہ میں اپنی اس قیمتی چیز کو، اس قیمتی باغ کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دوں. تو نبی علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو ابو طلحہ سے کہا ابو طلحہ کیا ہی عمدہ سودا ہے، کیا ہی عمدہ سودا ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو گویا کہ تو نے اللہ رب العالمین کو قرض دیا اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو طلحہ اپنے ریلیٹیو میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لو اگر کوئی غریب ہے تو اس میں تقسیم کر دو. لہٰذا ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا. سب سے محبوب چیز اللہ رب العالمین کے راہ میں صحابہ کرام خرچ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کے بیٹوں، انفقوا علیکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. یہ خزانے، یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں، یہ زمین کے گلے، یہ پانی کے قطرات، یہ ذرات اور یہ ساری چیزیں جو انسان اٹریکٹو کر کے انسانیت کے لیے فراہم کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے. وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹوں، تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. ایک دوسری روایت السلسلۃ الصحیحہ کے اندر ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من بلال انفقوا بلالا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ اے بلال اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، اور اس مالک حقیقی سے نہ ڈرو، وہ دینے پر آئے تو جگ دیکھتا رہ جائیں، وہ دینے پر آئے تو مصر کے کنویں سے اٹھائیں اور راستے کے کنویں سے اٹھائیں اور مصر کا بادشاہ بنا کر دکھائیں، وہ جب دینے پر آئے تو جگ دیکھتا رہ جائیں، آپ کو گلے گلزار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو محافظت کر کے دکھائے۔ یہ سارے مناظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کر کے بتایا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ، کہ صدقہ قبر کے آگ کو، قبر کے عذاب کو بجھا دینے کا ذریعہ ہے۔ جو ہم صدقہ و خیرات، جو نیکیوں کے راہ میں ہم نے مال خرچ کیے، وہ قبر کی ہولناکیوں میں بچاؤ کا ذریعہ ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آگ کو بجھا دینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آگے کہا وَإِنَّمَا يَسْتَدِلُّ، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن بندے کو، اس مومن بندی کو سایہ عطا کرے گا جس دن اللہ کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں۔ اور وہ سایہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین ہمارے صدقے کے سائے تلے اللہ رب العالمین ہمیں کھڑا کر دے گا۔ اب اندازہ لگائیں، جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں، وہ اللہ رب العالمین اسے یوں ہی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اسے پروان چڑھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر ہم نے ڈونیٹ کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری کائنات کی ساری شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر اللہ رب العالمین اس زمین کو ہلانے لگے، لیبیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ہلایا چند ایام پہلے، آنن فانن میں گھنٹوں گھنٹوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ڈیم کو ایسے پانی میں بہا دیا، اور پانی میں بہانے کے بعد جو عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے زمین میں ایسے بہا دیا۔ اور ہوا کی رفتار کو تو ہم دیکھیں، یہ دیکھنے کے بعد قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل کا وہ دن، وہ لمحہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا 7 دن تک مسلسل آندھیاں چلتی رہیں، ان کے جانور اٹھائے جاتے رہے اور کئی کلومیٹر کی دوری پر اٹھا کر پھینکتے رہے۔ یہی کیفیات آج لیبیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مناظر دکھلایا۔ جو آسانی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنے پیٹرول کے ذریعے سے دوسرے ملکوں پر کنٹرول رکھا کرتے تھے، اور کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ترکی کو دیکھا، لوگ بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ زلزلہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کی عمارت کو ایسے زمین میں دھسا دیا، ان کی بلڈنگیں دھسی کی دھسی رہ گئیں، اور تمام وہ لوگ جو مالدار تھے وہ آنن فانن میں غریب ہو گئے، جنہیں خوب نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، آنن فانن میں وہ فقیر ہو گئے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ زمین کے زلزلے، یہ سیلاب کا آ جانا، آندھی کا تیز چلنا، سورج کی شعاؤں کا تیز ہو جانا، یہ سب بارش کا رک جانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین چاہے تو ہمارے ساتھ بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کی جب پکڑ آ جائے تو جگ دیکھتا رہ جائے۔ یقیناً اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں سوائے رب سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگزامپل بھی دیے کہ اللہ رب العالمین کا وہ پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان لگایا، کہا کہ کچھ پیسے کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا، اور وہ فوراً آدھا مال کو اپنے گھر چھوڑی آئے اور آدھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو عمر، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدھا میں چھوڑ کر آیا ہوں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو اتنے دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے اور کہتے سارا مال لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ڈال دیتے، اور ڈالنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول میں چھوڑ کر آیا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً میں آگے بڑھنا چاہوں پھر بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ جذبہ تھا، صرف یہی نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں خواتین کو بھی اللہ رب العالمین نے خوب جذبہ عطا کیا تھا۔ ام وردہ بیان کرتی ہیں کہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1000 درہم لے کر حاضر ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روزہ سے تھی، ایسے وقت میں آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا اور آپ نے اسے صدقہ کرنا شروع کر دیا اور صدقہ کرتی رہی صبح سے لے کر شام تک۔ ام وردہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، آپ تو روزہ سے ہیں، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تو پہلے بتاتی تو میں کچھ رکھ لیتی، یہ جذبہ تھا اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کا۔ جب یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان لگاتا اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے اللہ کے بندے اور ایسے بندیوں کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بلند مرتبے ہیں۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین کی رضا والے اعمال کے لیے اگر ہمیں پکارا جائے تو ہم اپنے تن من دھن سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی والے عمل کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جب ہم تیار رکھیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بہتر زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بہتر زندگی عطا کرے گا۔ اللہ کا پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں صدق دل سے خالص اللہ کی رضا کے لیے، بغیر احسان جتلائیں، بغیر ریاکاری کے، تو یقیناً ہم سے پہلے یہ مقولہ بولا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال۔ تو ایسا یقین ہمارا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کر کے ہم بھول جائیں کہ ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم لو لگائیں تو یقیناً یہ جنت اللہ کی، جنت کی نعمتیں اللہ کی، جنت کے قالین اور کارپیٹ اللہ کے، جنت کے فرشتے اللہ کے، جنت کی نہریں اللہ کی اور جنت کے بالا خانے اللہ کے، جنت کے شیش محل اللہ کے، اور اس میں اللہ رب العالمین ہمارے اس کارناموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کار خیر میں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا